اتامرون الناس بالبر، آیا تم کہتے ہو لوگوں کو نیکی کرنے کا، وتنسون انفسکم، اور بھول بیٹھے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب توریت، زبور، انجیل، افلا تعقلون، ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لوگوں کو کہتے تھے کہ نبی آخر زمان آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لوگوں کو تقریباً وہ نعوت اور اوصاف بھی سمجھاتے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آسمانی کتابوں میں موجود رہی ہے، خود پیچھے ہٹتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کا پہلا فائدہ کتاب پڑھنے والے کو پہنچنا چاہیے۔ تو تم کتابیں پڑھتے ہو اور پھر بھی عمل نہیں کرتے ہو۔ کتابیں پڑھنے والوں احتیاط کرو، مسجد سے نہیں گزرو، کھڑے ہو کر پانی نہیں پیو، مسجد میں کنگھیاں نہیں کرو، درس میں سونا نہیں، بات چیت سے پرہیز کرو، بقدر ضرورت کرو، وہ سوال کرو جس سے آپ کے ایمان، عقیدے، درس کا تعلق ہو۔ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو کہ میری شان کے لائق ہے کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں یار۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتابیں پڑھ رہے ہو۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کچھ خواتین بال کٹواتی ہے، تو معاویہ شام سے آئے مدینہ منورہ، اور سپاہی ساتھ تھا، اور اس کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا، ممبر کے پیچھے کھڑا تھا۔ معاویہ نے ممبر پر تقریر کرتے ہوئے کہ یا اہل المدینہ این علماؤکم، او مدینے والو تمہارے عالم کہاں چلے گئے؟ عورتیں بال کٹوانے لگ گئی۔ او علماء، او خدا کو جواب دو گے، تمہارے سامنے گلی کوچوں میں بیبیاں بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہیں، سارا جسم تقریباً ننگا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان لوگ اجلت بازوں کی طرح راستے روکو، میں یہ کہتا ہوں اپنا فن، اپنا منصب، امامت و خطابت کا طریقے سے ادا کر لو، مسلمانوں کو آگاہ کر لو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خواتین کا پردہ اور اجانب سے بچنا، اور ان کو منہ نہ دکھانا، اور جسم کا خمار و بھار کا پردہ کرنا یہ فرض ہے، یہ بیان کرو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتابیں پڑھتے ہو، کس دن کے لیے کتاب کام آئے گی؟ افلا تعقلون، یا تم میں عقل نہیں ہے؟ کتاب کے علم کے ساتھ عقل ملا لو، علم الکتاب کو تحت العقل بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ علم کو ایسا سمجھو جیسے انسان، اور عقل کو ایسا سمجھو جیسے لباس۔ بغیر عقل کے علم جیسے انسان ہے لیکن شلوار پہنا ہوا نہیں ہے، قمیص نہیں ہے اس کی۔ او گل محمد عقل لو یا خزانہ دا، او چا خزانہ چا خسوی بادشاہ ببی۔ اللہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ کام ہوگا کیسے؟ اللہ سے مدد مانگو، صبر کر کے شدائد پر، اور نمازیں پڑھ کر رحمات کے لیے۔ شدت کو کم کرنے کے لیے صبر اور صلاۃ دونوں ضروری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز پڑھنا بھاری بھر ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ایک بے نمازی سے پوچھو، توبہ توبہ، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کہتے ہیں مجھے 5 نمازیں نہ کہو، اتنی بھاری بھر محسوس کر رہا ہے۔ اور ایک نمازی نے جب تک نماز نہیں پڑھی ہو اسے نیند نہیں آئے گی، اسے دنیا کے کسی کام میں دل نہیں لگے گا۔ وَاسْتَعِينُوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کر کے۔ صبر کا معنی لغت میں ہے کف النفس علی المکروہ، کف النفس علی المکروہ، اپنے آپ کو ناگفتبے حالات میں بھی مضبوط رکھنا۔
امام شافعی نے کہا ہے کہ اس کا ایک بڑا عنصر وہ روزہ ہے. ابھی شروع ہو جائے گا، آئندہ اتوار جب آئے گا تو آپ روزے سے بیٹھے ہو گے، بڑے سیری ویری کھا کے اور ڈکارے لے کے یہاں بیٹھے ہو، اور بہت شروع میں طلباء پر بہت نیند سوار ہو جاتی. طلباء پر اس لیے سوار ہوتی کہ وہ تو بیٹھتے ہیں نا، یہ اور جو شاخوبان والے ہیں یہ تو اپنے گھروں میں رہیں گے نا، یہ تو کوٹھی بنگلوں والے ہیں، ان سے کون پوچھتے ہے کہ آئے یا نہیں آئے. شروع میں 2-3 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر آرام ہو جاتا ہے. اللہ. تو امام شافعی نے کہا ہے کہ صبر جب صلاۃ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد روزہ ہوتا ہے. گویا اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ صوم ہے، روزہ ہے. علماء لکھتے ہیں بزرگان دین جب بھی اللہ سے کچھ مانگتے تھے خصوصی وقت میں تو اس دن روزے سے ہوتے تھے. روزے دار پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور اس کے 3 اوقات، ایک عبادت کی گھڑی، دوسری سحری، تیسرا افطار، یہ خاص عنایات کے لمحے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز بھاری برے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آسان ہے. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں. یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، شرح میں تعامل میں لکھا ہے. بعض اوقات ظن یقین کے معنی میں آتا ہے. وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ یہ ضرور ملیں گے اپنے رب سے، یعنی قیامت برحق ہے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. جنہیں قیامت کا یقین ہے، قبر کی زندگی بہتر چاہتے ہیں، اللہ کے حضور اٹھنے کا پورا ایمان ہے، وہ کبھی بھی نماز جیسی دولت ضائع نہیں کریں گے. خطاب اول جس میں نعم مجملہ کا بیان تھا، اور اس میں انہیں تنبیہات تھی 3 طرح. ایک تنبیہ اس بات پر تھی کہ تم ایمان لے آؤ اور عہد پورا کرو. دوسری تنبیہ اس بات پر تھی کہ تم عمل کرو، دین مت بیچو. اور تیسری تنبیہ اس بات پر تھی کہ تم حق بیان کرو، حق نہ چھپاؤ. اب دوسرا خطاب ہے، اور اس میں زیادہ نعمتوں کا بیان ہے. اس لیے ہم تفسیری لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ خطاب ثانی نعم مفصلہ پر مشتمل ہے.